خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ آج ایک خصوصی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ان سے سوال کیا گیا کہ مسلسل کئی ماہ سے وہ اعلیٰ عسکری قیادت پہ جو الزامات لگا رہے ہیں، سنگین الزامات لگا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے جواب نفی میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے کے پیچھے کیا حکمت تھی یا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا جواز تھا کہ آپ یہ الزامات لگاتے رہے؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں سے سنا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ الزامات پبلکلی لگانے شروع کر دیے نام لے کے، جس پر وہ کسی بھی قسم کا ثبوت دینے سے قاصر رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ان الزامات کی بنیاد پر انہوں نے ایک نفرت کا بازار گرم کیا، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اپنے فین کلب میں، اور انہی الزامات کی بنیاد پر، اسی ایگریسو سٹانس کی بنیاد پر 9 مئی کے افسوسناک واقعات رونما ہوئے۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے سربراہ بے سروپا اور بغیر کسی بنیاد کے الزامات لگاتے رہے ہیں، جس میں سے بڑا مشہور نجم سیٹھی کے خلاف تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 35 سیٹوں پر دھاندلی گئی اور اس کو 35 پنکچر کا نام دیا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی نعرہ تھا اور اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور آج پھر انہوں نے اپنی تاریخ دہرائی اور کہا جے آئی ٹی کے سامنے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی قسم کے جو میں نے اعلیٰ عسکری قیادت پہ الزامات لگائے۔ ایک افسوسناک بات جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کا ایک خاص مخصوص طبقے کو انہوں نے گمراہ کیا، اور 9 مئی کے افسوسناک واقعات کو رونما ہونے میں ان کا یہ ایک اہم کردار رہا، بیچ میں اور بلکہ کلیدی کردار رہا۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت پاکستان کے ساحلی علاقوں پر ایک خطرہ منڈرا رہا ہے وہ ہے سائیکلون، جو اس وقت 400 کلومیٹر کی دوری پہ ہے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی سے، اور ابھی سے وہاں پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بڑھ گیا ہے۔ خاص طور پہ ماہی گیروں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ گہرے پانیوں میں اس وقت نہ جائیں ماہی گیری کرنے، اور ایویکویشن ہو رہی ہے، ان علاقوں سے انخلا کیا جا رہا ہے آبادی کا جو اس سائیکلون کی زد میں ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں۔ یہ سائیکلون کیا ہے، کس طریقے سے پیدا ہوا، پاکستان میں کیا نقصانات یہ کر سکتا ہے، اور ان حالات میں ہمیں کس طریقے سے محتاط رہنا چاہیے ہمارے اداروں کو اور ہمارے ان عوام کو، ان لوگوں کو جو ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سمندری طوفان بپر جوائے شمال اور شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چیف ماہرین بپر جوائے کو 1999 کے طوفان کا ایکشن ری پلے قرار دے رہے ہیں، کیونکہ بپر جوائے کی پیدائش کا مقام بھی وہی ہے جہاں 1999 والا طوفان پیدا ہوا تھا۔ جو شدت 1999 کے طوفان کی تھی وہی شدت بپر جوائے کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کراچی کے جنوب میں 470 کلومیٹر دور ہے، جبکہ یہ ٹھٹھا کے جنوب میں 460 کلومیٹر دور ہے۔ 15 جون کی دوپہر یا شام کو طوفان سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرانے کے خطرات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے متنبع کیا ہے کہ سندھ کے جنوب مشرقی ساحل پر طوفان کے اثرات بڑے پیمانے پر مرتب ہوں گے۔ تیز ہوائیں کچے گھروں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 8 سے 12 فٹ اونچی لہروں کے باعث کیٹی بندر اور اطراف میں واقع نشیبی بستیاں ڈوب سکتی ہیں۔ سمندری طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ ممکنہ سمندری طوفان بپر جوائے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے تازہ دم دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو فون کر کے سمندری طوفان سے نمٹنے کی پیشگی اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ متعلقہ علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ علاقوں میں منتقلی یقینی بنائی جائے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے کس قسم کے خطرات دوچار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور سندھ حکومت کے مابین قریبی رابطہ ہے کہ ممکنہ خطرات سے اور نقصانات سے معاف کیجیے گا بچا جا سکے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں صابر بلوچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ صابر بلوچ صاحب آپ کا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ کچھ دیر میں عامر غوری صاحب اور شرجیل انعام میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ صابر بلوچ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں کبھی بھی کوئی قدرتی آفت آئے یا کوئی ایسا برا وقت آئے پورے ملک میں یا کسی خاص علاقے میں، تو سیاستدان، دیگر تنظیمیں اپنے سیاسی اختلافات، نظریات کو بالائے طاق رکھ کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ مدد کی جائے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گزشتہ سال سیلاب آئے، اس میں ہمیں وہ سیاسی جو ایک اتحاد ہے اس کی کمی محسوس ہوئی کہ اگر کچھ عرصے کے لیے پولیٹکس کو سائٹ پہ رکھ کے صرف فوکس کیا جائے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں، تو یہ جذبہ ہم میں کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ صابر بلوچ صاحب۔
جی شہزاد صاحب، آپ نے بڑی پتے کی بات کی اور بڑی اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست انسان اس وقت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یا دنیا کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی سلامتی کو مد نظر رکھیں گے، ان کی فلاح بہبود کو مد نظر رکھیں گے، ان کی جو ہے نا آسائش اور آرام کو آپ مد نظر رکھیں گے. لوگوں کے لیے سیاست کی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسے قدرتی آفات آ جائیں، سیلاب ہو یا کوئی سائیکلون ہو یا اور کوئی ارتھ ہو یا اس قسم کی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو انسان جب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے سب کو مل کے، ہر ایک کو مل کے، ناٹ اونلی دا پالیٹیشینز بلکہ ہر ادارے کے، ہر پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اور ان کی سلامتی کا خیال رکھے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی کہ ہم یہاں پر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جی اور حکومتوں کو یعنی ان کی اس طرح مدد نہیں کی جا رہی کہ جس طرح کی جائے. اب تو یہ اب صرف یہی ہے کہ خدا یعنی ہم سب کو راہ راست پہ لائے اور ان چیزوں کو دیکھے کہ انسان کی بھلائی کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے مل کر کچھ کریں. اور کیا کیا جا بالکل سکتا ٹھیک، ہے؟ بالکل. کامران مرتضیٰ یہ تو صاحب. ایک سوچ ہے جی جی اور بالکل اپنی ٹھیک، سوچ کا. بالکل ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب مختصر اس پر اگر اظہار خیال کرنا چاہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب زلزلہ متاثرین کے لیے جو امداد آئی اور اس پر تحریک انصاف نے ایک سیاست بھی کھیلی، الزامات لگائے اور برٹش میڈیا میں اس کو کافی اچھالا بھی گیا، تو ایسے ادارے، بین الاقوامی تنظیمیں پھر کس طریقے سے وہ ہمیں اس طرح مدد کریں گی جیسے کرنی چاہیے؟ وہ شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اس سے دوچار ہو جائیں گی. تو سیاست دان جو پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے، سیاسی مخالفین سے کوئی شکایت ہے، لیکن آپ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ انڈرمائن کرتے ہیں، تو یہ تو ایک جماعت کا وتیرہ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یا دیگر اور جماعتیں ہیں، اصولی طور پہ تو پورے ملک میں اس وقت کیمپ لگ جانے چاہیے تھے مدد کے لیے، لیکن وہ جذبہ یہ دیکھ نہیں رہے. شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر کی اگر یہ آتا ہے تو اس کی شدت وہ نہیں ہے جو ماضی میں ڈیزاسٹر ہم دیکھ چکے ہیں. کامران صاحب. اس یاد آیا کہ سیلاب آیا تھا. سیلاب کے نام پہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ نے ان کے بقول بلینز روپیز جو ہے نا وہ اکٹھے کیے تھے. ان بلینز میں جو ہے نا ایک روپیہ ابھی تک کہیں پہ لگا نہیں، اور وہ بلینز کہاں گئے ہیں وہ کسی کو پتا نہیں ہے، اور وہ حساب کبھی کسی نے لیا نہیں ہے. دیکھیے ملک کی جو ویلفیئر ہوتی ہے، ملک کے لوگوں کی ویلفیئر، وہ سب سے پہلے ہوا کرتی ہے، ملک سب سے پہلے ہوا کرتا ہے. ہم نے گزشتہ 12-14 مہینے میں یہ کیا کہ سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا کہ جو لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں، رائٹلی یا رانگلی، ان کو کسی نہ کسی طرح سے برا ثابت کیا جائے، مسائل پیدا کیے توڑی جائے، جو ہے نا جو آفیسز جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہے ان کو مس یوز کیا جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے لیے ڈیفیکلٹیز میں اضافہ ہوا. آج یقیناً کیمپ لگ جانے چاہیے تھے. گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ کانشیس ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایویکویشن کا کام کر رہی ہے ان علاقوں سے جہاں پہ جو ہے اپریہنشنز ہے. مگر اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اور خدا نخواستہ کسی نقصان سے پہلے جو ہے بجائے یہ کہ خدا نخواستہ نقصان ہو جائے، ہم کو پہلے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اور عملی طور پہ بھی. جی بالکل. عامر غوری صاحب، ہم زیادہ فوکس ہمارا سیاست پہ رہتا ہے، وہ بھی مین لینڈ پاکستان میں. بلوچستان کے ساحلی علاقوں پہ کیا ہو رہا ہے، سندھ کے ساحلی علاقوں پہ کس قسم کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس سے بہت سے پاکستانی اس طریقے سے نہیں ہے. میڈیا کی اٹینشن بھی ہمیں اتنی نظر نہیں آتی کہ میلوں تک آپ کو ایک پتے کا سایہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آتا. اب ہم جو وہ تصویریں، وہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اس وقت کس حال میں ہیں. تو یہ تو چلیں، اب یہ ڈیزاسٹر آئے گا، اللہ کے کرم سے یہ گزر جائے گا، کوئی نقصان اللہ کرے نہ ہو. لیکن آگے جو ہم نے ان لوگوں کو کے لیے کام کرنا ہے کہ یہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں کہ جتنے ہم اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں. اور اس میں تو سیاسی اختلافات یا کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ رکاوٹیں ہم دیکھتے آئے ہیں. سو اس کے لیے سیاست دانوں کے لیے کیا مشورہ ہوگا آپ کے پاس؟ یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے جو آج آپ نے چنا ہے شہزاد. لیکن دیکھیں ایک مثال سامنے رکھیں کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اسلام آباد کے اندر ایک بلڈنگ گری تھی،
اور وہی امیجز تھے جو بہت عرصے تک ٹیلی ویژنس کے اوپر چلتے رہے کہ مارگلا ٹاور گر گیا ہے. جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیر پاور ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی چھاتی پیٹنا چاہیں اس کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی ملک جو نیوکلیر ملک ہے اس کے پاس اس ایک بلڈنگ کا ملبہ اٹھانے کی مشینیں نہیں تھیں اسلام آباد میں. یہ نیوکلیر کیپٹل ہے, ٹھیک ہے نا. چھوڑ دیتے ہیں بلوچستان کو جس کی آپ نے بات کی ہے. میں نے وہ زلزلہ جو ہے وہ خود کور کیا انگلینڈ سے آ کے. میں نے 2010 کا جو فلڈ ہے وہ کراچی سے لے کے نوشہرہ تک جو ہے تقریباً 2500 میل وہ ٹریول کیا ان لوگوں میں, اور جا کے دیکھا کہ پاکستان کی حالت کیا ہے. 2022 کے اندر جہاں جہاں ہم جا سکتے تھے دیکھا. دیکھیں قدرتی آفات جب آتی ہیں تو یہ ملک اور اس کی حکومت جو ہے وہ اتنی تیار ہوتی ہے جتنی دنیا کی بڑے ملک ہیں. اس طرح کی آفات باہر بھی آتی ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ جب اس طرح کی آفت آ جاتی ہے تو ہماری حکومت تو ساری دنیا میں پیسے مانگتی پھرتی ہے اور جھولی اٹھا کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. جو 2005 میں ہمارے سے وعدے کیے تھے مشرف صاحب کی حکومت سے وہ پورے نہیں ہوئے. جو عام طور پہ پلیجز ہوتی ہیں وہ حکومتیں کہتی ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کا زلزلہ بہت بڑا تھا, ہمیں مانا کہ تاریخی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈونیشیا کے اندر جو ہے وہ سونامی آئی ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے ہیٹی کے اندر جو ہے وہ تباہی ہو گئی, تو بڑی ڈونر فٹیگ ہے. ہمیں دیکھنا یہ کہ اگر فرض کیا ہمارے پاس جو پیسے ہیں, میں صرف مثال دے دوں آپ کو, اللہ کرے کہ جو اس وقت جو طوفان ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ تباہی نہ کرے جس کا ہمیں بالکل. بتایا عامر غوری صاحب ایک منٹ روکنا چاہوں, یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب. اب جو آپ کو مدد چاہیے, جس قسم کے ریسورسز درکار ہیں, وفاقی حکومت نے پوری یقین دہانی اس کی کروائی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں عموماً اس میں کچھ تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ان لوگوں کو پڑتا ہے جو اس کے متاثرین ہیں براہ راست. اس ضمن میں کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ پر امید ہیں کہ کسی بھی قسم کی مدد آپ کو جو وفاق سے یا کہیں سے چاہیے وہ ملے گی؟ اس پر ہمارا شکریہ جی. جیسے یہ اس کی اطلاع ملی کہ یہ سائیکلون آ رہا ہے, سندھ حکومت نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا پریمپٹیولی کو ریئیکٹ کیا, اور تمام گورنمنٹ کی انتظامیہ کو کہا گیا کہ جی فوری طور پر آپ آئیں اور ان لوگوں کو ریسکیو کریں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی 47,000 لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کرنا تھا, اور 47,000 لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے اقدامات لیے گئے, جس سے 37,000 لوگ ریسکیو ہو چکے ہیں, اور 10,000 لوگوں کو مزید گورنمنٹ جو ہے ریسکیو کرے گی. آج رات تک انشاءاللہ وہ بھی ممکن ہو جائے گا کہ وہ بھی ریسکیو ہو جائیں گے. ٹوٹلی ونربل جو لوگ تھے جن ایریاز میں وہ 47,000 تک لوگ تھے. جی اچھا شرجیل صاحب, اب وہ جو لوگ ہیں ماہی گیر ہیں, ان کو جب آپ وہاں جائیں اور دیکھیں تو وہ بڑی ایک زندگی مشکل حالات میں وہ گزار رہے ہیں, چاہے یہ ڈیزاسٹر ہو یا نہ ہو, اور آپ کی یا آپ کی جماعت کی پرائیورٹی ہے کہ سندھ کے اس قسم کے علاقے جو ہیں ان میں مطلب وہی سہولیات ملیں جو کسی اچھے شہر میں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ لوگ ہیں مطلب ان کے پاس رہنے کو اچھی جگہ نہیں ہے, کھانے کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا صاف پانی نہیں ہے, اس کی طرف ڈیزاسٹر نو ڈیزاسٹر یہ تو کام ہے کہ حکومت نے ان کو یہ چیزیں مہیا کرنی ہیں. دیکھیے جی, گورنمنٹ نے جو وہ پورے کیمپس اپنے ریڈی کر دیے, اور جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں وہاں پہ سارے سامان پہنچا دیے. اس وقت بھی پاکستان آرمی, پاکستان رینجرز اور جو ہے نیوی کے ساتھ ساتھ پوری گورنمنٹ میں کا کمشنر, ڈی سی, ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ایم پی ایز, ایم این اے, سب کے سب اس وقت جو ہے گراؤنڈ پر موجود ہیں. سب لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں, اور تمام ریلیف کیمپس میں گورنمنٹ نے جو بھی ضروریات کی چیزیں وہ ساری پہنچا دی ہیں. ایک سوال اور کہ کراچی بڑا شہر ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بلڈ بورڈز بھی لگے ہیں, آپ کی حکومت نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ان کو فوری طور پہ اتارا جائے, لیکن اکثر جب بھی یہ اس قسم کی صورتحال آتی ہے یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ذہن میں ہے آپ کے کہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ پرائیویٹ بلڈنگ ہے جس پہ لوگوں نے ذرا بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں, لوگوں نے وہ کیے ہوئے, لیکن وہ سارے اتار دیے گئے ہیں اور اتار رہے ہیں. میں نے آج بھی اس کی تصویر ابھی بھی اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہیں میں نے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر غوری صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. میں صرف شہزاد یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو یہ نیچرل فنامناز ہے نا, اور جو اسپیشلی جو ڈیزاسٹر نیچرل فنامنا ہے, اس سے تو ہم نے امریکہ کے اندر دیکھا وہ اسے کوپ نہیں کر سکتے, یورپ نہیں کر سکتا, چائنا نہیں کر سکتا. تو اگر فرض کیا پورے سال کے اندر جو رین فال ہے وہ 200 یا 300 ملی میٹر ہونی ہوتی ہے کسی علاقے میں, اگر اتنی رین فال جو ہے وہ 3 دن میں ہو جائے گی تو وہاں تو تباہی مچے گی.
دیکھنا صرف یہ ہے کہ جس وقت جو وعدے کر رہی ہے حکومت، مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی حکومت اور باقی صوبے جو ہیں وہ اپنا پورا ایکسٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ مدد، اور یہ جو ریسکیو ہے وہ اٹ ول ٹرن انٹو ریلیف، اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب ایک تباہی سے دوسری تباہی تک، یعنی میں صرف مثال جو آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ آپ یاد رکھیں کہ جو سیلاب ہے اس کو ہم نے پیپر میڈیا نے یوز کیا جی انپریسیڈنٹڈ فلڈز، تو میں ہو سکتا ہے میری بات کسی کو پسند نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا پاکستان کا کوئی دریا جو ہے وہ اپنے اس نے نیچرل بینکس بریک نہیں کیے، ٹھیک ہے نا، سو سارے دریا اپنے بینکس کے اندر بہتے رہے ہیں، تو جو فلڈ تھا وہ تو آسمان سے آیا تھا، بارشیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب، اور پھر بلوچستان میں زیادہ تباہی ہوئی اور سندھ میں، یعنی اوپر نہیں ہوئی جہاں سے دریا آ رہے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر اس دفعہ بھی بارشیں ویسی ہوئیں تو ہم نے اپنے پچھلے تجربے سے کیا سیکھا ہے اور کیا تیاری کی ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ وہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا اس دفعہ جو ہے، اس دفعہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان کا دورہ نہ کریں، ہو سکتا ہے باقی لوگ ہماری اس طرح مدد نہ کریں، ہمارے ہاں جو کوشش ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہم نے، اگر نہیں کی تو پھر حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، اس کو پھر پاکستانی حکومت کے طور پہ کرٹیسزم کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور پھر سوسائٹی میں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اندر وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے ایسے ڈیزاسٹر سے کیسے نمٹنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ صابر بلوچ صاحب، آج تحریک انصاف کے سربراہ پیش ہوئے اسپیشل جے آئی ٹی کے سامنے، اور انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اتنے سنگین الزامات اعلیٰ عسکری قیادت پر لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو انہوں نے جواب نفی میں دیا۔ لیکن اگر اب آپ ان کی تقریریں دیکھیں جو وہ روزانہ سوشل میڈیا پہ اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا لہجہ وہی ہے، الزامات کی نوعیت وہی ہے، جے آئی ٹی کے سامنے جا کے وہ یکسر اس پہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب الیکشن میں جائیں گے اور اسی قسم کے اداروں پر اور اعلیٰ افسران پر وہ الزامات لگائیں گے، تو پھر ہم یہ کیسے امید کریں گے کہ جو نوجوان ابھی تک ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب درست ہیں، وہ کیسے وہ واقعات نہیں دہرائیں گے جو 9 مئی کو ہم نے دیکھے؟ تو یہ ایک خطرناک یا فینومینا نہیں ہے جو آگے الیکشن میں ہمیں نظر آ سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یعنی سب سے بڑا گلہ مجھے تو اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی جو کچھ کہا وہ غلط کہا، پہلے بھی جو اس کا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں سب سے بڑی چیز یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور جب کمٹمنٹ آپ جو ہے نا پورا نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو جھوٹا اور آپ کو اس قسم کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے کتنے الزامات لگائے ہیں، کتنی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ان سے پھر مکر گئے۔ اچھا، اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ اٹ ہیپنڈ مینی ٹائم، بہت دفعہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر اس قسم کا رویہ ان کا نان سیریس رویہ اور اس قسم کی جو غیر ذمہ دارانہ یعنی جو رویہ ہے ان کا، اب آپ خود سوچیں دیکھیں کہ یعنی ہم نے تو پڑھا تھا، اس پہ دیکھا تھا کہ جی آئی ٹی نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے ایک بھی جتنے چارجز لگائے تھے انہوں نے پوچھا، انہوں نے ایک کا بھی یہ نہیں کہا کہ جی کہ ہاں یہ میں نے صحیح کہا ہے اور کیا کہا ہے، انہوں نے ہر چیز کو کہا، پوچھا گیا، بالکل صحیح۔ لیکن کیا ایسے شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں فری رن دیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں انتہائی یہ خطرہ یا خدشہ موجود ہو کہ وہ وہی بات کرے گا اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو ورغلانے کی یا بھڑکانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں عرض کر لوں آپ کو، آن دا ادر سائڈ آپ دیکھیں یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اور اس کی قیادت کو دیکھیں کہ زرداری صاحب نے، چیئرمین بلاول صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ان کو یہ آفر کی کہ بھئی آپ آئے ہیں سیاست میں، آپ گورنمنٹ میں بھی آئے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی پولیٹیکلی آپ کی مدد کریں گے، جو اکانومی کا جہاں تک تعلق ہوگا اس پر اپنی رائے دے دیں گے، اور ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اسی لیے تیار ہیں کہ تاکہ ڈیموکریسی کا پروسیس چلتا رہے ملک میں، اور کل کو یہ نہ کہے کہ جی سیاستدان جو ہے نا وہ ناکام ہو چکے، لیکن انہوں نے اپنے اسی انداز اور اسی پیٹرن کو انہوں نے اپنا جاری رکھا۔ اچھا، ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا، جو سینئر لیڈرز ہیں، جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، جنہوں نے اپنے ٹینیور پورا کیے ہیں،
خاص کر پیپلز پارٹی کی میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے زرداری صاحب نے اپنی جو پولیٹیکل ایکوینشپ ہے اس کی، اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل نالج سے انہوں نے 5 سال اس ملک میں پورے کیے. اور اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد کتنے پیسفل طریقے سے انہوں نے ٹرانسفر پار کیا. تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی کہ ان کی ڈریم تھی، ان کی خواہش تھی کہ اس پروسیس کو، پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنا چاہیے. لیکن یہ چونکہ یہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہے، یہ ایک ارسپانسبل شخص ہے، میں تو اس کو پولیٹیشین تو کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن اب مجھے اسے دیکھیں، وہ اس کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو بھی طریقہ کار، اس کی جو بھی طریقہ سیاست حکومت میں آنے کے لیے یا پاور میں آنے کے لیے، وہ جو کچھ بھی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. چلے کامران مرتضیٰ صاحب سے ایک قانونی نقطہ اٹھا لیتا ہوں. ایک سیکنڈ سر، ایک چیز مجھے اس بات کا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اس بہکاوے میں آتے ہیں. وہ بہکاوے میں ایک دفعہ انسان آ جاتا ہے، 2 دفعہ آ جاتا ہے، ہزاروں دفعہ تو نہیں آ سکتا نا. لوگوں کو ملائن کرنا، لوگوں پر جو ہے نا دوسروں پہ اب غیر ضروری تنقید کرنا، غیر ضروری جھوٹے الزامات لگانا، عامر غوری صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ عامر غوری صاحب جے آئی ڈی کے سامنے اگر عامر غوری صاحب اس پہ جواب دے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی کہ now I have to go، مجھے جانا ہے. جی بالکل. کامران صاحب پہلے تو ایک قانونی بات میں کروں گا. جیسے میں نے صابر بلوچ صاحب سے پوچھا کہ اگر ایک شخص کے بارے میں یہ یقین ہے سیاسی جماعتوں کو یا حکومت کو کہ اس شخص نے دوبارہ سے اسی طریقے سے ایکسٹریمزم کی بات کرنی ہے، لوگوں کو ورغلانا ہے اور انسائٹ کرنا ہے تشدد کی سیاست پہ، تو اس کے لیے ایک تو سیاسی راستہ ہے کہ آپ ان کو الیکشن میں ہرا دیں اور بالکل پذیرائی نہ ملے. دوسرا قانونی راستہ بھی ہے کہ آپ متعلقہ ادارے سے رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں انہوں نے یہی رویہ اختیار رکھا یا کیا تو الیکشن کے دن جو ہے وہ خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس ضمن میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے، کوئی فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، وہ اس زمانے میں اگر کوئی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی کمپلین کرے تو وہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا. اس میں سمجھا یہ جائے گا کہ کسی کمزوری کی وجہ سے جو ہے ہم ڈیفینسو ہو گئے ہیں. مگر جو کچھ عمران خان صاحب نے اب تک کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ قانونی کارروائی ان کے لیے خود بخود بنتی ہے. انہوں نے شخصیات کو نہ صرف ٹارگٹ کیا اور ان کو جھوٹا ٹارگٹ کیا، بلکہ اداروں کو ٹارگٹ کیا، جھوٹا ٹارگٹ کیا، لوگوں کو ورغلایا، اور ورغلانے کی جو اس کی جو گریوٹی اس حد تک چلی گئی کہ جس طرح سے کوئی 9/11 جو امریکہ میں ہوا تھا اس طرح کی گریوٹی انہوں نے اس طرح کی مسائل پیدا کر دیے. شخص اس طرح کی مسائل پاکستان میں پیدا کر دے، نوجوانوں کو جو ہے گمراہ کر کے ان کو جو ہے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب دے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی ایسی آسانی والی کارروائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کو ایسا جو خود سر وکیل ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں، اپنی ایک بہت بڑی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ انتقامی کارروائی کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس ایک ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد موجود ہوں کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے یا وہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے کہ کسی متعلقہ ادارے سے باضابطہ طور پر درخواست کی جائے کہ ان کو اس قسم کی کام کرنے سے، سیاست میں اس قسم کا زہر پھیلانے سے روکا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کو میڈیا پہ آنے سے، اس طرح سے جھوٹ بولنے سے، اس طرح لوگوں پہ الزامات لگانے سے روکنے کے لیے کارروائی ہو سکتی ہے پیمرا کے پارٹ پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو گریونس پیدا ہوا ہے، جن کے بارے میں جھوٹے الزام لگتے رہے ہیں، وہ ان کو ان کے خلاف کمپلین فائل کرنی چاہیے اور اس کمپلین کے نتیجے میں ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ کسی کو آپ جو مرضی کہہ دیں اور اس کے بعد میں کہیں کہ میرے پاس وہ ثبوت نہیں ہے، میں نے تو سنا تھا، اور سنائی باتوں پہ اس طرح سے رسوائی کرنا. میں اس وقت بھی جب یہ FIR لانچ کرنے کا معاملہ آیا تھا اور انہوں نے کسی افسر کو نامینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس وقت اس بات کے حق میں تھا کہ ان کو اس کو نامینیٹ کرنے دیجیے. اس کا وجہ اس یہ تھی کہ اس کا ایک کانسیکوینس ہے، ان کے پاس اس کا کچھ نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹ بولنے کی صورت میں جو ہے 182 211 کا ایک کانسیکوینس تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ کانسیکوینس جو ہے نا وہ ان کو بھگتنا. تو اب بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے اداروں کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، تو اس لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا راستہ اختیار.
بالکل ٹھیک. عامر غوری صاحب، پہلے تو یہ سوال ہے کہ انہوں نے ایک اعلیٰ عسکری افسر پہ عسکری قیادت کے ان پہ الزام لگایا اور جے آئی ٹی میں جا کے کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی نے کہا تھا مجھے اور پھر میں نے وہ بات آگے کر دی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی اور ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں ثابت کر دوں گا پتہ نہیں کیسے. تو یہ جو جھوٹا الزام ہے اس کے خلاف یا ان کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ دینی ہے, درخواست دینی ہے یا کارروائی کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ عسکری قیادت کو کرنا چاہیے یا وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے, کیونکہ وزارت دفاع جو ہے وہ اس کے تحت یہ سارے ادارے آتے ہیں اور وہ اس چیز کی مجاز ہے فیصلہ کرنے کی. عامر غوری صاحب دیکھیں شہزاد, ایک تو اس کا جواب جو ہے وہ اس میں ہے کہ جب یہ شخص خود پرائم منسٹر تھے تو یہ ہر وقت دن رات ریاست مدینہ کا تسبیح پڑھتے رہتے تھے. تو پھر وہاں تو اصول یہ تھا کہ اگر آپ نے بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ الزام لگایا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکے تو قذف کے قانون کے تحت اگر آپ کے ساتھ سزا ہوگی تو پھر ان کو چوک میں کھڑا کریں اور لگائیں ان کو کوڑے, اور پھر جب کوڑے لگیں گے تو پھر وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے. پھر اگلے چوک پہ اگلے شخص کے خلاف جن کی باتیں کرتے ہیں پھر وہاں پہ کوڑے لگیں گے. تو یہ تو کہتے تھے نا ہر دن رات کہ آپ سے پہلی والی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہاں پاورفل لوگوں کو جو ہے سزا نہیں ملتی تھی, اور پھر ہر طرح کی مثالیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے شہزاد کہ ریاست اور وہ اس کے ادارے جن کے اشخاص کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے, کیا وہ چپ کر کے بیٹھ کے سنیں گے اور وہ سیاست کے ذریعے بیانات کے ذریعے اس کو چلانا چاہیں گے؟ نہیں. میرا خیال ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ انہوں نے الزام لگائے ہیں اور پھر کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ قانونی راستہ اپنائیں, سیاسی راستہ کوئی نہیں ہے اس کا. اس شخص کو جو ہے آپ سیاست سے وش آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس ملک کے اندر ڈیفیمیشن کا لاء موجود ہے, لائبل کا لاء موجود ہے, سلینڈر کا لاء موجود ہے. تو اگر آپ جو لاء آف ٹاٹ ہے اس کی اپلیکیشن نہیں چاہتے چونکہ یہ سول میٹر ہے تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں سنتے رہیں. نہیں, لیکن ایک بات کا جواب دیں غوری صاحب, ایک سوال ہے سر, ایک سوال آپ سے, وہ یہ کہ اگر انتخابی مہم شروع ہوتی ہے اور یہ صاحب جو ہے انتخابی مہم چلاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ خطاب کرتے ہیں, انہی الزامات کو دہراتے ہیں, اپنے جتنے بھی ان کے بھی چاہنے والے باقی بچے ہیں ان کو اسی طریقے سے تشدد پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا پھر اس موقع پہ یاد آئے گا کہ ان کو روکنا چاہیے تھا یا ابھی یہ اس چیز کو پریمپٹ کرنا چاہیے؟ شہزاد یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہماری عدلیہ کے لیے بھی. دیکھیں یہاں پہ جن لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی رہیں, الزامات لگتے رہے پروگرامز کے اندر, اور چونکہ وہ پروگرام انٹرنیشنلی براڈ کاسٹ ہو رہے تھے, انہوں نے انگلینڈ کی عدالتوں سے جا کے ود ان منتھس فیصلے لے لیے نا. وہاں پہ نہ صرف وہ چینلز بند ہو گئے, ان کے اینکرز کی زندگی بند ہو گئی وہاں پہ چلنی, ان پہ پابندی لگ گئی. تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو اگر روٹ جو کاز ہے وہ تو یہاں پہ ہے نا. تو اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو پھر یہاں لیں, تو پھر وہ پیمرا لے گا, وہ عدالتیں لیں گی, ورنہ یہ قانون جو ہے اگر آپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آج قانون میں ہے اس میں آپ کی شکایت لگے, ایف آئی آر رجسٹر ہو اور میرے بچے جو ہیں ان کو گریفنس ملے جب تک میں مر چکا ہوں, تو پھر تو کوئی قانون نہیں. جیسے بھی صابر بلوچ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سیاست دانوں کو شاید یہ خدشہ ہے کہ اگر کوئی کارروائی کریں گے تو ان کو تانا ملے گا جی کہ انتقامی کارروائی ہے اور اس سے ان کی مقبولیت میں شاید مزید اضافہ ہو جائے. شہزاد یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے الزام جو ہے ایک شخص کا نام لے کے لگایا. اچھا چھوڑ دیں, انہوں نے جانے والے جو آرمی چیف تھے ان کو جانور کہا, ان کو نیوٹرل کہا, میر جعفر کہا, میر صادق کہا. بھئی آپ کا پنگا ان کے ساتھ تھا کہ وہ آپ کو لائے, انہوں نے نکلوا دیا. آپ اس وقت کے جو حاضر سربراہ فوجی ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ ان کو آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرویو کے اندر بی بی سی کے کہہ دیا کہ جو آرمی چیف ہے وہ ہتھوڑے کا کام کر رہا ہے اور ہم کیلے ہیں اور وہ ہمیں ٹھونکے جا رہا ہے مسئلہ, اور پھر وہ گالیاں دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے سننا ہے صرف کہ شخص جو ہے یہ کر دے گا وہ کر دے گا, دیکھیں جو کر کے دکھایا ہے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے, اس نے دیکھیں صاف کہا کہ یہ میرے ساتھی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے سخت ری ایکشن آئے گا. کون لائے گا بھائی؟ وہ تو آپ کے ساتھی نہیں ہے. کس کے بحاف پہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو؟ تو اگر ریاست نے دھمکیاں سننی ہے تو پھر سنیں. اگر ریاست نے اپنی جو پراپرٹیز تباہ کروانی ہے اور پروگرامز کے اوپر اس شخص کے ساتھ خلاف ہمیں آنا ہے وہ اور بات ہے. اگر ایکشن نہیں لینا تو پھر وہ بھگتے گی. ایک آخری بات اور پھر صابر بلوچ صاحب, وہ صابر بلوچ صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ لوگ ان کی باتوں کا اثر کیوں لیتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو اثر لیتے ہیں؟ عامر غوری صاحب دیکھیں مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں, جو پروپیگنڈا ہے نا وہ ایک اور چیز ہے, اس کو استعمال کیا گیا, میڈیا کو استعمال کیا گیا, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, مجھے تھوڑی سی شکایت جو ہے وہ دوسری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہے. وہ جڑی ہوئی نہیں ہے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ. ان کے ایشوز جو ہے نا وہ اپنے لیڈرز کی سیاست اور ان کی مسلسل طاقت کے اندر آنے کی سیاست ہے. وہ لوگوں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں تو اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے. اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ صرف اور صرف اب جو کھیل رہا ہے, دیکھیں اس کی پارٹی جو ہے نا وہ تو بڑی بیری کی طرح ہلائی گئی, یہ سارے بیر گر گئے ہیں, وہ بیر کوئی اور اٹھا کے لے گیا.
ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنی پارٹی بنا بھی لی, وہ سارے وہاں اکٹھے بھی ہو گئے, خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس نام کو بیپ کر دیں, لیکن اس کے پاس ایک طاقت موجود ہے جس کو وہ مسلسل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آلموسٹ 16-17 ملین یوتھ کے ووٹرز, اور اس میں مزید کا اضافہ ہو گیا ہے, وہ شاید کسی اور کو ووٹ ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ جو ساتھی کھڑے تھے ان کو بھی نہیں ڈالیں گے. وہ کس کو ڈالیں گے؟ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, اس وقت اینکر ہیں, ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے, ضائع نہیں ہونے دینا. بالکل ٹھیک. صابر بلوچ صاحب, آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا جی الیکشن میں کسی بھی ممکنہ اتحاد کا وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا. اب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور سکسیسفلی آپ اسے چلا رہے ہیں اور اپنے یہ جو ہے وہ ٹائم پورا ہونے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, تو یہ فیصلہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے ہو جائے گا کہ آگے الیکشن میں ان جماعتوں نے جو آج اتحاد کا حصہ ہیں کس طریقے سے جانا ہے, الگ الگ انتخابات لڑنے ہیں, کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, یا کوئی باقاعدہ طور پر ایک باضابطہ کو وہ انتخابی اتحاد بننا ہے کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو چیلنج کرے؟ بلوچ صاحب. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف حکومت کی حد تک اتحادی ہے. اچھا, دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں, 5-6 جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے سیاسی اتحاد کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام پہ, اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اتحاد کوئی بنتا ہے, کوئی سیاسی اتحاد بنتا ہے الیکشن کے لیے کے سلسلے میں, تو وہ تو ابھی تک تو اس کا خد و خال تو نظر نہیں آ رہے, ابھی تک کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کہ اس قسم کی کوئی بات چل سکتی, تو سیاست میں تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. اتحاد بنتے بھی ہیں, اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں, اور اتحادی مل کے یہاں پہ جو ہے نا اس ملک میں تو کافی بڑے اتحاد بنے ہیں, بڑے اتحاد ٹوٹے ہیں. لیکن یہ تو ابھی تو بہت جلدی ہے اس بات کا مجھے یہ تو چونکہ ابھی ہمارے جو نا پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے اور ہماری لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب ہیں, چیئرمین بلاول صاحب ہیں, ابھی وہ انہوں نے سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے, پارٹی کے مفاد میں کیا ہے, لوگوں بہتر طریقے سے خدمت کس طرح کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات دیکھو, میں آپ کو ایک چیز عرض کر لوں کہ یہاں پر ہم اپنے پرابلمز کی جو بات کرتے ہیں, لیکن ان میں بہت ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. ابھی جو یہ آپ نے پی ٹی آئی کے جو ایشو کو آپ نے جو شروع کیا ہے, تو اس ایک سب سے بنیادی میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو سب سے بڑی کرائم جو اس ملک میں ہے, وہ اس ملک کے جو ہماری جو سوشل سسٹم ہے اس ملک کی, یا ہمارے جو لوگوں کی جو ایک مینٹلٹی, ذہنیت ہے, اور وہ لوگ کہ جو بیچارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے. اچھا, جو نان ایجوکیٹڈ لوگوں کو آ کر آپ ان کو بہکائیں, آپ ان کو ہوسٹائل کریں کسی چیز کے خلاف, آپ ان کو غلط راستے پہ ڈال دیں, آپ ان کو ملک تاکہ وہ اس طرح تک اس حد تک آپ لائیں گے کہ ان کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے پاس یہ ذہن نہیں ہے کہ بھئی کہ یہ ملکی ادارے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ایک طرف تو صابر بلوچ صاحب قانونی راستہ ہے کہ آپ ان کو روک دیں کہ لوگوں کو نہ بہکائیں, دوسری طرف آپ کے پاس سیاسی راستہ ہے, آپ کی ایک بڑی جماعت ہے, دیگر جماعتیں ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت ہے, وہ لوگوں کو صحیح تصویر کا رخ پیش کر سکتی ہے کہ کوئی شخص اگر ان کو بہکا رہا ہے تو آپ بچائیں ان لوگوں کو اس بہکاوے میں آنے سے. سو آپ لوگ بھی اس میں کوئی خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئے. دس از دا جاب آف دا, دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ابھی دیکھو آپ ریسنٹ واقعہ دیکھ لیں, اب اٹس ناٹ اونلی دا جاب آف دا گورنمنٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. اچھا, بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ڈیمیجز کی ہیں, ان لوگوں نے جو نقصانات کیے ہیں, اور عمران صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو یعنی غلط راستے پہ ڈال دیا تھا, ان لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ بھی کہ یہ ہمارے حساس اداروں کے یعنی چیزیں ہیں اور اس سے بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, ملک کی یعنی ساورنٹی کا معاملہ ہے. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ میں ضرور اپنے عوام پر, اپنے لوگوں کو ان کی شکایت تو ضرور میں کروں گا اس بات پہ کہ اس قسم کے لوگوں کو کیوں وہ لیڈر بناتے ہیں اور کیوں ان کی باتوں پہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کیوں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ از دا جاب آف دا گورنمنٹ, از دا جاب آف دوز انسٹیٹیوشن. ابھی یہ معاملے دیکھو, آرمی کو, فوج کو آئین کے اندر جو ہے نا یہ سہولت ہے کہ اگر ان کے پراپرٹیز کو یا ان کے اساس اداروں کو چیزوں کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کو آئین نے قانون نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک
अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मैंने देखा भी नहीं है कि क्या एक्शन लिया गया उसके लिए। मैं वापस आपकी जाने आता हूँ, मैं वापस आपकी जाने आता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब से, जी सर, कामरान मुर्तज़ा, आप समझते हैं कि आगे अगर आपने इंतखाबात लड़ना है, क्योंकि बहुत से जो पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनकी राय ये है कि अपोजिशन के साथ साथ एक मजबूत हुकूमत भी कायम होनी चाहिए ताकि जो हमारी ख़ास तौर पर मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल जारी रहे। अब ये मजबूत वफाकी हुकूमत क्या किसी इंतखाबी इत्तेहाद के नतीजे में आप समझते हैं मार्ज़ वजूद में आ सकती है, या ये सारी जमातें अपने तईं इलेक्शन लड़ें, सीटें लें और उसके बाद फिर जैसे PDM की गवर्नमेंट बनी है इस टाइप की एक कोलिशन बना लें? ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, इसमें इतना बड़ा इत्तेहाद बनाना और उसमें सबको एडजस्ट करना शायद मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन है कि छोटे इत्तेहाद वजूद में आए या सीट एडजस्टमेंट्स हों। आप कहें कि 13 जमातें मिल के कोई जो है ना वो ऐसा जो है इत्तेहाद ले आएँ और वो कोई इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ें और दूसरी तरफ से भी कोई इत्तेहाद में आए, तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इत्तेहाद जो है वो अपना वजन नहीं संभाल पाएगा। उसके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि 2, 4, 5 पार्टियों का इत्तेहाद जो जिनके नज़रियात आपस में नज़दीक हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीट एडजस्टमेंट्स जो है वो मुमकिन तौर पे और पहले इसके ऊपर कोई प्लानिंग की जाए। हमको चाहिए एक 5 साल मुसलसल जो है एक पुरअमन गवर्नमेंट चाहिए इस खित्ते में, ताकि ये मामला जो है वो आगे ठीक हो सके, वरना माशी तौर पे हम बदहाल हुए हैं। जो कुछ पिछले 4.25 साल में इस 1 साल से पहले बोया गया था वो इस 1 साल में 1.25 साल में कटा है और लोगों को तकलीफें हुई हैं, मगर अब हालात चूँकि बेहतर होना शुरू हो वेरी राइट, जो ना वो चाहिए। जी आमिर गौरी साहब, योर टेक ऑन दिस सेम क्वेश्चन सर। देखें, मेरा ख्याल है कि दोनों मेरे दोस्त जो हैं वो बात ठीक कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके लिए सबसे प्राइमरी जो टास्क है या जो उनकी ख्वाहिश होती है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत या उसके लिए जो है सीटें जीतना है। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, और पाकिस्तान सैडली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह बढ़ता जाता है कि चारों सूबे जो हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो एक ही इतनी ही लेंथ के साथ एक से ज़्यादा सूबे के अंदर पॉपुलर हो कि वो 2-3 सूबों को जीत जाए। उस सूरत में बाद सियासतदान समझ लें या तो वो फैक्ट्री जहाँ पे वो सियासतदान तैयार होते हैं जो मशरक मगरब की तरफ देखते रहते हैं और उनको फिर कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है और फिर वो कामयाब हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद बड़ी बुरी तरह गिरते हैं। एक तो वो फैक्ट्री जो है वो बंद हो जानी चाहिए। दूसरी ये है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब देखें इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो बहरहाल स्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अरसे से लड़ रही हैं और जीत रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनका एक वोट बैंक बन गया है। जो छोटी पार्टीज़ हैं जो 2 या 3 या 5 सीटें जीतती हैं, उनका पॉलिटिकल जो आप ये समझिए एक्सपीरियंस भी यही है और उनका पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी है कि वो इन बड़ी पार्टीज़ की राइट साइड पे रहें, किसी न किसी अलायंस का हिस्सा रहें, तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है जो बड़ी पार्टीज़ हैं या वो डेफिनेटली यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी JUIF, उसका प्रेजेंट उसका जो है फुटप्रिंट वो ना सिर्फ KP के अंदर है, वो बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो वो ये तो अपना जो है ना, और इन्होंने जो इस दफा कोशिश की है, जिस तरह आपने देखा कि KP के अंदर यानी जो सेंट्रल हार्टलैंड है वो PTI के हाथ से निकला है लोकल इलेक्शंस में, यानी पेशावर उनके हाथ से निकला है, चारसद्दा इनके हाथ से निकला है, मर्दान के हाथ से निकला है, दूसरी जगह भी। तो वो ये चाहेंगे कि बदलती सूरत हाल के अंदर उनका फुटप्रिंट बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन है वो तो ये अकेले के लिए लड़ेंगे और अकेले के लिए ही लड़ना चाहिए, ताकि पता लगे कि इनके पास जो प्रोग्राम है लोगों के लिए वो डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक आमिर गौरी साहब, यकीनन इलेक्शन के करीब ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स जो है मजीद वाज़े होती जाएंगी। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे, गुफ्तगू हो रही थी सियासी सूरत हाल पे। नाज़रीन, आपको करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उस पर जो तौहीन आमेज़ मवाद मौजूद है, बावजूद इसके कि हमारे इदारे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस मवाद को हटाएं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये इतना मवाद दोबारा से शाया किया जाता है फेक अकाउंट के ज़रिए कि इसको रोकना यकीनन मुश्किल है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से उस मवाद को ना देखें, एक्सेस ना करें और डिस्करेज करें ऐसे लोगों को जो ये मवाद फैलाते हैं। और साथ साथ सोशल मीडिया को एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने में और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने में और उनकी तौहीन करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया रिसेंट ईयर्स, जिसमें एक सियासी जमात का बड़ा किरदार है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। राव अब्दुल रहीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, चेयरमैन है लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब मुझे ज्वाइन करने का। सवाल ये कि ये एक बड़ा चैलेंज है और वो कहते हैं जी टेक्नोलॉजी पे
بیریئر لگانا بڑا مشکل ہے. آپ اس پہ لوگوں کو سزائیں بھی دے سکتے ہیں, لیکن لاتعداد فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں, لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی پاکستان سے باہر بھی. تو کوئی آپ کے پاس ایسا سالڈ سلوشن ہے کہ ہم اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بیماری کیا ہے, اس بیماری کی حدت کیا ہے, اس بیماری نے کتنا ملک کو ڈسٹرب کر دیا ہے اور کتنا کرنا ہے. اسی کے بعد پیرامیٹرز تیار ہوں گے, نریٹو تیار ہوگا اور اس کو روکا جائے گا. کوئی بھی برائی ہوگی اس کو روکنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. بالکل اس چیز کے بھی حل ہیں, اور یہ کوئی موت نہیں ہے, انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے, انسان دوسری ٹیکنالوجی بنا کر اس کو کنٹرول کر لے گا. اصل ایشو یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, گستاخی ہے کیا یہ انتہائی غلاظت کی گستاخی ہے جو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں, یہ اس سے لاکھ گنا زیادہ سویر ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ بیسیکلی سازش ہے ایک پاکستان کے خلاف. یہ گستاخی کی کوئی بھی چیزیں اگر ملک سے میں باہر نکال دی جائیں, پبلک کر دی جائیں, تو پاکستان کا سارا امن تباہ ہو جائے گا. یہی جو بلاسفیمی کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, ان کی مین مقصد یہ ہے. دو انہوں نے مقصد رکھے ہوئے ہیں, ایک پاکستان کی تباہی اور ایک مذہب کے ماننے والوں اور مذہب میں تفریق. یہ صرف اسلام کے خلاف بلاسفیمی نہیں ہے, بالکل درست آپ کی بات. یہ ہندوازم کے خلاف بھی ہے, یہ عیسائیت کے خلاف بھی ہے, یہ سکھ ازم کے خلاف بھی ہے. ایک میرا سوال ہے یہاں پہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سب سے پہلے ایک ڈینمارک کے اخبار نے توہین آمیز خاکے شائع کیے, پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, اس کے بعد پاکستان میں احتجاج کا ایک عمل شروع ہوا اور لوگوں نے غصے میں آ کے اپنی سرکاری اور نجی املاک کو جو پاکستان کے لوگوں یا پاکستان کی ریاست کی ملکیت تھی ان کو آگ لگانا شروع کر دی. تو ایک یہ ریئیکشن آپ کیسا کریں گے کہ ایک یورپ کے کسی ملک میں کسی ایک اخبار میں ایک اشتہار یا ویسے خاکے شائع ہوئے جو کہ یقیناً نہیں ہونے چاہیے اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن ہم اپنی گھر کو آگ لگا لیں اس آڑ میں؟ دیکھیں, یہ کہاں کی دانش ہے؟ آپ کی بات بجائے یہ جو میں بلاسفیمی کی بات کر رہے ہیں, جو جس کو ہم اب فیس کر رہے ہیں, پورا ملک فیس کر رہا ہے, یہ اس خاکوں سے لاکھ گنا زیادہ سویر ہے. لیکن اس وقت تک 3 سال سے اس کے اوپر جدوجہد ہو رہی ہے. کہیں آپ نے ریاکشن دیکھا؟ ہم نے پالیسی ہی چینج کر دی. ہم نے پہلے مقصد دیکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مقصد ہے. جب مقصد کا کسی کو بتا دیا جائے گا کہ مقصد پاکستان کی تباہی ہے, تو ریاکشن کرنے والے کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے دشمن کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دینا. ایک تو کام ہے اداروں کا جو اس قسم کے کانٹینٹ پر نظر رکھے اور روکے کہ وہ لوگوں کی ایکسیس جی فلٹریشن لگے گا, جی فلٹریشن ہو. دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو بڑا بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں. ہم والدین کو بتائیں کہ جو آپ کے بچے ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی ضرور دیں, یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہے یا کوئی اور پاکستان کے لیے اثاثہ بن رہا ہے یا تخریب بن رہا ہے, وہ اس کی جو سوشل میڈیا ہے اس کی مانیٹرنگ کریں. یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے. یہ پیغام ہم نے ہر باپ تک پہنچانا ہے. اگر یہ ہر باپ تک پیغام پہنچ گیا اور ہر باپ نے اپنے بچے کو سنبھال لیا, تو یہ مقصد, یہ سازش, جی ماں باپ دونوں, باپ ظاہری بات ہے باپ کا ہی نام لیا جاتا ہے, لیکن وہ پورا معاشرہ میں بیسیکلی اگر ہم اپنے بچوں پہ لک آفٹر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سازش ختم ہو جائے گی. جب ان کو نرسری نہیں ملے گی تو بلاسفیمر کہاں سے آئے گا؟ دوسرا مقصد, اگر فلٹریشن لگے گی, ظاہری بات ہے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, اس میں کچھ معاملات ہیں, ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, پی ٹی اے کے ساتھ, آئی ٹی منسٹری کے ساتھ, وہاں پر فلٹریشن لگے گی. پاکستان میں ایسا مواد نہ اپلوڈ ہو, نہ ڈاؤن لوڈ ہو, نہ شیئر ہو. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ایک یقیناً ٹیکنالوجی پر بیریئر لگانا مشکل کام ہے. آپ کسی ایک سائٹ کو بند کرتے ہیں, کوئی پروکسی سرور کے ذریعے, آج کل بڑی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, وہ لوگ ایکسیس کر لیتے ہیں اسے. سوال یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے لوگ جو اگر پاکستان کے اندر بیٹھ کے جس پر قانون کی گرفت میں جو آ سکتے ہیں, ان کو مثالی سزائیں دی جائیں, فوری طور پہ دی جائیں, تاکہ ایک مثال قائم ہو. باہر سے اگر کوئی کر رہا ہے, میں اسی پروگرام کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان اس وقت قانون کے مطابق چل رہا ہے. ہر کام ہم قانون کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 74 سالوں سے زیادہ جو بلاسفیمر ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں. 155 بلاسفیمر جیل چلا گیا, کسی نے کوئی ریئیکشن دیکھا؟ 155 جو بلاسفیمر گئے ان میں سے 12 کو سزائے موت ہوگی, 12 کے ہی فیصلے ہوئے, کسی نے کوئی ریئیکشن دیکھا؟ 2 کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے بھی سزائے موت اپہیلڈ کر دی. پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی کہ یہ تمام مواد فوری ختم کیا جائے متفقہ طور پہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بڑھ کے 15 سائبر کرائم کے تھانے ہیں.
پورے پاکستان میں ہر تھانے کے اندر بلاسفیمی یونٹ بن چکا ہے. بالکل قوم آئے درخواست دے, اصل جو کام روکنے کا اصل جو مقصد ہے رکے گا کیسے؟ رکے گا ایسے کہ میں شیئر کرنے کی بجائے, میں لعنت لکھ کر شیئر کرنے کی بجائے, میں اس میں پرووک کرنے کی بجائے میں فوری سائبر کرائم کے تھانے جاؤں اور درخواست دوں وہاں پر, تاکہ وہاں بلاسفیمی یونٹ بیٹھا ہے وہ اس آدمی کو ٹریس کرے گا, اریسٹ کرے گا, قانون کے حوالے کر غصے کا بھی اظہار اگر آپ نے کرنا ہے تو اس صورت میں کریں کہ آپ وہ مواد شیئر نہ کریں, کہ آپ وہ کریں گے تو اس سے اور افیکٹ ہوگا. میرا سوال ہے اور قانون کے حوالے کر دیں, قانون کے حوالے. میرا ایک سوال اس پہ یہاں پہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے یقیناً کچھ مسلمان بھی ہوں گے. ان میں سے 98% مسلمان ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں جو پکڑے گئے ہیں میں بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وکیل ہیں, ہر سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سی فورسز سے تعلق رکھتے ہیں, عوام ہے, امیر ہے, غریب ہے, ہر طرح کے لوگ انہوں نے. اب سوال یہ ایک سازش 25 سال سے وقت کی ذرا کمی ہے پروگرام کی. سوال یہ کہ اگر آپ کا کسی سے انٹریکشن ہوا ہو یا آپ نے سنا ہو عدالت میں اس کے بیان کو یا وہ, تو وجہ کیا ہے کہ کیا یہ بس رینڈملی اپنے تئیں یہ بات کر رہے ہیں یا کوئی ایک باقاعدہ بہت بڑا منصوبہ ہے؟ میں 155 کیسوں کا وکیل ہوں. یا یہ مطلب کوئی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے یا ویسی رینڈملی ہو رہا ہے؟ یہ بالکل منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, مذہب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر فحش مواد ہے, پورنوگرافی ہے, بدقسمتی سے میری قوم وہ پورنو دیکھنے والوں میں سر فہرستوں میں سے ایک قوم ہے. اس سے ہمیں قوم کو پیچھے ہٹانا پڑے گا, فحاشی سے پیچھے ہٹانا پڑے گا, تہذیب کو کھڑا کرنا پڑے گا. یہ پورنوگرافی کے مختلف سٹیپ کر کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے کنیکٹ کر کے یہ بلاسفیمی تک لے کر جا رہے ہیں. یہ جو بلاسفیمی ہے یہ ہے کیا؟ یہ وہ غلاظت ہے کہ جینیٹل آرگن پہ, باڈی پہ, جو میں اور آپ نام نہیں لینا چاہتے ان پہ نام لکھے جاتے ہیں, بیت کے نام. سوال ایک آخری سوال سے بلاسفیمی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کہیں ریاکشن دیکھا؟ جی ایک آخری سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت آپ جیسے لوگ ہیں اور بھی یقیناً ادارے اس میں کام کر رہے ہیں, حکومت کی ایک ذمہ داری ہے, عام شہری کی ذمہ داری ہے, آلٹرنیٹ بھی تو ایک پرووائڈ کرنا ہے کہ اگر لوگ اس کی طرف راغب ہیں تو ان کو کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے, کوئی پازیٹیو ڈائریکشن دکھائی جائے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ میڈیا پہ جو تہذیب کا خاتمہ کیا گیا, تہذیب کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا, نصاب کو دوبارہ چینج کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اثاثہ بنانا ہے, اس ملک کا اثاثہ بنانا ہے, اس ملک کی تخریب نہیں بنانی, ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا پڑے گا. یہ تمام کا تمام جو سوشل میڈیا پر گند ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر کوئی بھی کوئی آدمی کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے یہ رائٹ ہے, پاکستان کا آئین جو ہے اس کو رائٹ پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن یہ کسی آدمی کے پاس رائٹ نہیں ہے میں مسلمان ہوں تو میں سکھ ازم کی توہین کروں, یہ میرے پاس رائٹ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ہندو ہے اس کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں ہے, نہ کسی اقلیت کے اکثریت کے لیے, نہ اکثریت کا اقلیت کے لیے, اور نہ ایسا ہو رہا ہے. یہ سازش ہے, یہ لوگوں میں 25 سال سے سازش کی گئی, تہذیب ختم کی گئی, ان کو فحاشی پر لے کر آیا گیا, اریانیت پسند بنایا گیا, اور اس کے بعد یہ سارا فحش میں یہ میڈیا پہ میں کھڑا ہو کے کیا بات کروں؟ میری عزت, میرے والدین سے بھی جو بڑھ کے ہستی ہیں ان کی عزت کا مسئلہ ہے, میں کیا بات کروں آپ؟ بالکل ٹھیک. یقیناً یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اس میں ہمارے اداروں کے, حکومت کے ہم ہاتھ مضبوط کریں. اس میں صرف ایک آپ کے تعاون سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو بھی بلاسفیمر ہے وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ وہ قانون سے بچ جائے گا. پاکستان کو جو کہتے ہیں, یہ تانا دیتے ہیں کہ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا, پاکستان 155 لوگ پکڑے گئے ہیں, انہوں نے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی تھی, آج وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں. اور جو پاکستان میں بلاسفیمر ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں سے لاکھوں میں بھی چلے جائیں گے, وہ رابطے میں ہیں, وہ پورے ٹریس میں لگ چکے ہیں. ان کا یہی فرق ہو سکتا ہے, کوئی 3 مہینے کے بعد گرفتار ہوگا, کوئی 4 مہینے کے بعد, لیکن سب قانون کے اندر جائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز اس دھرتی پر کوئی گستاخ نہیں بچے گا. بہت بہت شکریہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.